القریشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض ہے کوشش کرے ایک بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بھائی برادر ذی وقار جناب مدثر عباس چٹھا صاحب کا یہ پرخلوص و فیضہ مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام مزاداروں کا مولیان حیدر کرار سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام کی نیک دلی حاجات کو ذکر کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرما۔ جو بیمار ہے مالک صحت کلی عطا فرما۔ کریم اللہ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ آپ اسے تھوڑی سی مہربانی فرما لیں، اگر بالفصل ماننے والے ہیں ابتدائی مجلس سے تھوڑا قریب تشریف لیں تاکہ با جماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے باواز بلند صلوات۔ بہت شکریہ، اجازت بات شروع کیجئے۔ وعدہ وفا ہوا ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جتنے لمحات میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ بات شروع، جتنے لمحات پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے۔ بابا جی سرکار، اللہ قرآن میں شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کر رہا ہے۔ ایک لمحہ چاہیے، شیطان کے سرکار طریقہ واردات کو بیان کر کے کہہ رہا ہے، فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو شیطان ہے یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک لمحہ چاہیے، لوگوں کے سینوں میں بزرگوں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کی شیطانیت ہے کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کی شیطانیت جو چال ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، الگ ہے، وہ بھی اس نے خود بیان کی۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ شیطان کی پہنچ ہے مگر سینے تک، دل میں نہیں، کیونکہ دل میں علی کی ولایت کا بسیرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے سرکار، سفر کیا ہے، 2-3 راتوں سے سوئے نہیں، تو آپ سے دعا حاصل کرنے انشاءاللہ مالک کرم کریں گے۔ شیطان کی پہنچ ہے سینے تک، سرکار دل میں نہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی شیطانیت، جو چال ہے وہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود اللہ سے بیان کر رہا ہے۔ کب بیان کر رہا ہے؟ جب اللہ نے اس مردود کو نکالا، جب اللہ نے اسے نکالا۔ کب نکالا؟ جب اللہ کی بنائی ہوئی پہلی حجت کو نہیں جھکا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بنائی ہوئی پہلی حجت کو نہیں جھکا۔
اللہ نے کیا کہا؟ فخرج، نکل، انت رجیم، تو رجیم ہے۔ رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ کبھی بھی باوجہ قبول نہ ہو۔ جب اللہ نے نکالا تو اللہ سے کہتے ہیں اگر مجھے نکالتا ہے، مجھے دیکھو، جب مجھے نکالتا ہے تو پھر مجھے وقت معلوم تک مہلت دے، وقت معلوم تک صوفی صاحب مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا اگر تجھے مہلت دو تو پھر کرے گا کیا؟ اللہ سے کہتا ہے مجھے مہلت دے، پھر میں تیرے ماننے والوں پر آگے سے حملہ کروں گا، میں تیرے ماننے والوں پر پیچھے سے حملہ کروں گا، میں تیرے ماننے والوں پر دائیں سے حملہ کروں گا، میں تیرے ماننے والوں پر بائیں سے حملہ کروں گا۔ اب ہم نے کہاں سے بچنا ہے؟ شیطان مردود کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ماننے والوں پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ اب ہم نے کہاں سے بچنا ہے؟ چاروں طرف تو یہ شیطان مردود کھڑا ہے۔ بس سنی شیعہ بھائیوں، اس مردود سے یہی غلطی ہوئی کہ اس نے 4 سمتیں بتائیں، اللہ نے 6 سمتیں بتائیں، یہ ایک اوپر والی بھول گیا، ایک نیچے والی بھول گیا۔ اللہ نے کہا جا کم بخت، 4 سمتیں تیری ہو گئی تو مجھ اللہ کی ہو گئی، تیری شیطانیت سے بچے گا کون؟ آواز خداوندی آئی، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی بچ جائے گا، جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ علی مشکل کشا جو سجدے میں گر جائے گا۔ آگے چلیں، ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ آیت کا تعلق ہے قسم کے ساتھ، توجہ، ضمانت کے ساتھ۔ باوجہ کس کے ساتھ؟ بولو، قسم کے ساتھ۔ قرآن میں چند آیات ایسی ہیں جنہیں آیات قسمیہ کہا جاتا ہے۔ آیات ایسے مقامات ہیں کہ جس میں پروردگار قسم اٹھا رہا ہے، اور وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہ جس کی قسم جہان پوری خدائی اٹھاتی ہے۔ ہم نے کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، رب کی قسم، پالنے والے کی قسم۔ یعنی ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اب اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید کو قسم اٹھانی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا والعصر، کیا بولا؟ والعصر۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، ایک لمحہ چاہیے، والعصر، خاص ترین عصر کی قسم۔ علامہ صاحب تشریف فرمایا آپ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھئے، عصر لکھو نا، عصر، اس سے پہلے اگر الف لام لکھا جائے تو یہ ہے اسم معرفہ، کہ بلا یعنی وہ بن گیا خاص عصر۔ جیسے کتاب، الکتاب، خاص کتاب یعنی قرآن۔ بولو میرے ساتھ، یعنی الکتاب، خاص سے خاص کتاب کون سی ہے؟ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ کتاب سے پہلے الف لام لکھو، الکتاب، الکتاب کا مطلب ہی قرآن۔ توجہ، سرکار عصر، عصر ہوتی ہے، کوئی عصر ہو سکتی ہے، عصر سے پہلے اگر الف لام لگ جائے تو وہ خاص عصر ہے، یہ اس میں معرفہ ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فرمایا والعصر، مجھے خاص ترین عصر کی قسم، یعنی پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں۔ کوئی ایسی عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریاء کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے۔ جب آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار ولایت سے مفضل نے آ کے سوال کیا، مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ تو صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب میرے دادا علی نے، بولو، انگوٹھی قبلہ زکوٰۃ میں دی۔ یہاں پہ چھوٹا سا ایک واقعہ سنیں، نتیجے کے قریب آؤں۔ سارے مسجد نبوی میں، سرکار مسجد نبوی میں سائل آیا،
مسجد کے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں بابا جی، یعنی مصروف عبادت، جیسے اس وقت ہم سب ہیں مصروف عبادت۔ مجھ سے، علامہ صاحب سے، ذاکر صاحب سے کسی بندے کو کام ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا اسی لمحے میں؟ انتظار۔ ایسے نہ باہر جائیں تو ہم سے بزرگوں وہ بات کر سکتا ہے۔ سائل آیا مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ، سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو وہ سوال ہی نہ کرے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، وہ سرکار سوال ہی نہ کرے۔ اب اللہ جانے کیا راز مشیت ہے، اس نے آ کے دیکھا بھئی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود، بابا جی دیکھنے کے باوجود اس نے پہلی صدا کو بلند کیا۔ آواز کھولو بھائی، آسان کرو۔ سرکار اس نے پہلی صدا کو بلند کیا، بلند کر کے کہا ہے کوئی؟ بیدار ہونا۔ پہلی صدا کو بلند کر کے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ مجھے اللہ میں عباس کی قسم کسی نے کچھ نہیں دیا، علی بادشاہ موجود، علی نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے دوسری صدا کو بلند کیا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا، علی موجود، علی نے پھر بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا، آسمان کی طرف چہرہ کیا، چہرہ کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اللہ پروردگارہ گواہ رہنا، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی شہنشاہ نے سنا، ویسے بزرگوں کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی کے کانوں میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ بیدار ہونا، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکاة میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکاة دینے والا ولی۔ اللہ اکبر، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکاة دینے والا ولی۔ مسرور کے سہوال کے اس منبر سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے یہ پوچھو، یہ شریعت کا اصول اور قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا اصول ہے، ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ رکھ مولانا کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بے جا حرکت بھی کی، اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا، نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکاة بھی ادا ہو گئی۔ سوال کرو علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکاة میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، انگوٹھی زکاة میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، انگوٹھی زکاة میں دی، بھیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے، ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں رکھا، بھیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے۔ سنی شیعہ بھائیوں، نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کے بھی اتر آئے اور زکاة بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے نماز میں شامل کیا۔ بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے قدم چومے۔ پھر سوچ اور سمجھ، علی کی ولایت کا منکر ہو کے اس دنیا سے نہ جا۔ نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ علی
تو بولو علی تو خود نماز. پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں. نماز ہے ہی ہمارے لیے. عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے نا سرکار، وہ لوگوں کو سلام کرتا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے دیکھو کہ میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں. اور جب کوئی علی والا نماز پڑھ کر، توجہ، علی والا نماز پڑھ کر پہلا قدم باہر رکھتا ہے تو خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا رہا ہے. سبحان اللہ، صدا سلامت رہو. نماز بولو ہمارے لیے، روزہ ہمارے لیے، بولیے گا حج ہمارے لیے، زکوٰۃ ہمارے لیے، خیرات ہمارے لیے. لیکن عزت حیدر کرار کی قسم ہے، فکر بھی پڑھو گا، چہروں کو بھی زیارت کرو گا، لاکھ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم. سنی شیعہ بھائیوں، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز بزرگ کو پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. بھئی روزہ رکھنے سے بابا جی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. قرآن کی تلاوت کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. خلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. آزان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. ارے بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ تو فیصلہ ہونے لگا ہے. نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا، پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق. سبحان اللہ. مالک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، سیدہ کونین کسی کا محتاج نہ فرمائے. جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے. چند جملے ان پردہ کے لیے جو 1600 میل کا سفر کر کے ہر بارگاہ میں پرسہ لینے کے لیے خود چل کے آتی ہے. جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. یقیناً پردہ داروں میں مخدومہ کونین تشریف فرما ہے. میری جرت نہیں، طاقت نہیں، بساط نہیں، ہمت نہیں کہ میں بی بی کا بازار پڑھوں یا دربار پڑھوں. میرا یہ عقیدہ ہے سنی شیعہ بھائیوں، عزاداروں، ماتمیوں، ابتدائی مجلس ہے کہ بی بی کا بازار پڑھے کو سید ذاکر عالم پڑھے. عزاداروں میں بازار شام نہیں پڑھنے لگا. 36 شہروں سے 72 بازاروں سے علی کی بیٹیوں کا قافلہ گزرا نہیں بلکہ گزارا گیا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہائے آپ کے بس میں ہے، آنسو آپ کے بس میں نہیں ہے، ہائے آپ کے بس میں ہے. اتنی ہائے ضرور بلند کرنا کہ شام والی مخدومہ آپ کی ہائے کی گوان بن جائے. عزادار قافلہ 36 شہروں سے گزرا، 72 بازاروں سے گزرا. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. میں نے روایت ایک پڑھنے ممبر پڑھنے والوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. عزاداروں جو قافلہ کربلا سے چلا 36 شہروں سے گزرا، 72 بازاروں سے گزر گیا.
ماتمی عزاداروں قافلہ گزر گیا، مہینہ باوجی ایک گزرا جس نے عالیہ کی غربت کا ماتم کرنا ہے، میں ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں۔ ماتمی عزاداروں قافلہ گزر گیا، مہینہ ایک گزرا، قافلہ گزر گیا، مہینے دو گزرے، قافلہ گزر گیا، مہینے تین گزرے، قافلہ گزر گیا، مہینے چار گزرے، قافلہ گزر گیا، مہینے پانچ گزرے، قافلہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے۔ ماتمی عزاداروں 6 مہینے گزر جانے کے بعد یمن کا ایک تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا، اس نے آ کے دیواروں پہ خون کے داغ دیکھے۔ ایک دکاندار سے پوچھتا ہے کیا شام والے قربانیوں کے جانور اور چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں جو دیواروں پہ خون کے داغ ہے؟ دکاندار ماتم کر کے کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رلا، رو کے کہتا ہے یہ قربانیوں کے جانوروں کے خون کے داغ نہیں ہے۔ اور آج سے 6 مہینے پہلے ایک غریب کی بہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا، اور اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو، کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے، کسی پہ اکبر کی ماں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مومنین تشریف رکھیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب محترم جناب مولانا مجاہد عباس قومی صاحب سے کہ وائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من کر الفتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام افل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو بجائے محمد وآل المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ سارے صاحبان مل کے صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس سے آزادی قبولیت واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ بانی مجلس دے تکمیل مقاصد واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی امام زمان دے جلد ظہور واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الابتحیت حمیم سیدنا و مولانا و حبیب طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد المصطفیٰ
ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل محمد وعليهم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان نوجوان عزیزان، ٹائم اتنا ہے نہیں، کوشش کرانگا کہ جو بھی ٹائم دیتا ہے وہ وچ جڑا مختصر جہا پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اس طرح ہے کہ گل سمجھانی ہے، میں نہ میں زور لانا ہے، صرف توڑے ذہن اچ گل بٹھانی ہے کہ توڑے ذہن اچ گل بہ جائے، اور میں یقین نال کہہ رہا کہ اس طرح بیان کرانگا کہ ہر بندے دے ذہن اچ گل بوے گی. توجہ ہے صاحبان دی، مل کے ایک سارے صاحبان صلوات پڑھو. خلیج فارس، بحیرہ احمر، بحر ہند دے درمیان ایک خطہ ہے جس دا نام رکھیا گیا ہے خطہ عرب. تو جو فرما رہے کو نہیں فرما رہے، یا ان سمجھ لو جناب داؤد علیہ السلام دے زمانے اس دا نام رکھیا گیا ہے خطہ عرب. خطہ عرب 3 حصے تقسیم ہے. ایک حصے دا نام نجد ہے، ایک حصے دا نام تہامہ ہے، اور ایک حصے دا نام ہے وادی حجاز. جڑا سب تو اچھا علاقہ ہے اس نو نجد آکھیا جاندہ ہے، جڑا سب تو نیواں علاقہ ہے اس نو تہامہ آکھیا جاندہ ہے. جس دی سطح ہموار ہے جس جگہ دی، جڑا نہ زیادہ اچھا ہے تے نہ زیادہ نیواں ہے، سطح ہموار ہے، اس دا نام ہے وادی حجاز. علاقہ حجاز. اجے سارے بندیاں نو سمجھ نہیں آئی، اس تو اگلی گل کرانگا ہر بندہ بیدار ہو جائے گا. بابا وادی حجاز او وادی ہے کہ جس سچ 570 عیسوی اللہ دا آخری تے محبوب نبی دنیا تے آیا ہے کہ جس دی گواہی فرشتیاں پہلے دیتی ہے، زمین آلیاں بعد ہی دیتی ہے. وادی حجاز، علاقہ حجاز. اس وادی وچ مختلف قبیلے آبادن، مختلف قبائل اپنے اپنے حسن دے نال، اپنے اپنے رواجہ دے نال آباد و شادن، لیکن ہر خاندان اپنی وکھری شہرت رکھ دائی. کوئی حسن شہرت رکھ دائی، کوئی جمال شہرت رکھ دائی، کوئی اخلاق شہرت رکھ دائی، کوئی بہادری شہرت رکھ دائی، کوئی نیزے نال لڑن شہرت رکھ دائی. جتھے سارے قبیلے آبادن، انہا ساریاں قبیلیاں ایک قبیلہ ہے کہ جڑا تیر اندازی بڑی شہرت رکھ دائی. تو جو فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے؟ تیر اندازی بڑی شہرت رکھ دائی. اس قبیلے دا نام ہے بنو کندہ، اور یہ سردار دا نام ہے امرا القیس. تو جو فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے؟ امرا القیس بیٹیان جناب آبس دے، جناب آبس بیٹیان جناب منظر دے، جناب منظر بیٹیان امرا القیس اول دے، اور امرا القیس اول بیٹیان امر کندی دے. توجہ ایسا باندھی. اور جناب امرا القیس جڑے بندے اجے تک بیدار نہیں ہوئے، جناب امرا القیس نانا لگ دیاں جناب علی اصغر دے. اور انہ دی زوجہ محترمہ دا نام ہے جناب ہند خاتون. اور جناب ہند خاتون او اعلیٰ نسب خاندان دی عورت ہے کہ جس دے 7 پشتہ تک آج بھی تاریخ موجود ہے. تو جیسے باندھی تھوڑا جہا پس منظر میں تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے تاکہ ہر بندہ بیدار ہو جائے. تو جناب امرا القیس دا گھر رہے، خاندان بنو کندہ امرا القیس دا گھر رہے. جناب ہند خاتون دی جھولی ایک بچی نے اک کھولی ہے جیڑی وفا دی ملکہ بنی ہے، جیڑی آج اپنی پوری کنیت دے نال جناب رباب دے نال مشہور ہے. تو جیسا باندھی
جناب رباب ملکہ وفا شہزادی نور اس بی بی دے لقب نے جس وقت جو بھی تعلیم اس وقت مروجہ آئی اس تے اس پاک بی بی جناب رباب نو پورا عبور حاصل آئی جدن اس بی بی نے 15 سال دی عمر قدم عصمت رکھے ہے مختلف رشتے آمن لگ پے مختلف قبیلیاں دے پیغام آمن لگ پے جدن بھی کوئی پیغام آوے آنا یا کوئی سردار آوے آ رشتے واسطے امرا القیس اپنی جگہ تو اٹھ کے گھر آوے آ اپنی بیٹی نو آکے آ کہ بیٹا فلاں عرب دا سردار آیا ہے فلاں عرب دا امیر آیا ہے تو اڈے رشتے واسطے بیٹا ہاں کراں یا نہ کراں ہاں کراں یا نہ کراں اس ویلے جناب رباب لہجہ بدلے جا بدل کے آکیا بابا انہا عرب دے غستاق سردارانو میرا پیغام دے دیو آج تو بعد میرا رشتہ منگن دی جرت نہ کرن میں تو اڈے گھر رج کسے شریف دی امانت ہاں چلو جی توڑی مرضی توجہ ہے صاحبان دی کیونکہ پیغام آگیا جی بندے دو ہور آگے نے جیڑے توڑے بعد بھی پڑھنے نے پہلے ٹائم زیادہ سی جو میں اس واسطے گل شروع کی تھی تاکہ ایک پیغام توڑے تک پہنچا دے ماں چونکہ ایسی مجلس بہت کٹ لوگ پڑھ دینے جیڑی میں توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں توجہ صاحبان تاریخ توڑے سامنے مل کے سارے صاحبان صلوات پڑھو اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو نوجوان تھوڑا جا آگے آ جاؤ تھوڑا جا آگے آ جاؤ تو لہجہ بدل کے آکھیا کہ میں توڑے گھر رچ کسے شریف دی امانت ہاں جناب امرا القیس پریشان ہو جاوینا جناب ہند خاتون نو آکھنا کہ عجیب بچی یہ گلاں کر دیئے پتہ نہیں رات نو کوئی مقرب فرشتے آندے نے یا کوئی ایسا ہے مطلب خواب ویکھ دیئے کہ صبح ایسیاں گلاں کر دیئے لیکن جدن سیو والا لے ہو 55 ہجری چڑھے ہے تو جو فرما رہے کہ نہیں فرما رہے خالق کائنات نے جناب ملکہ وفانو خواب دے ذریعے اس دا ساورہ خاندان بھی دکھایا ہے اس نے سلطنت دے اقتدار دی زیارت بھی کروائی ہے سلطنت دی تے اقتدار دی زیارت بھی کروائی ہے جدن اس پاک بی بی نے اے 55 ہجری خواب ویکھیا ہے نا خواب کیڑا ویکھیا ہے بی بی آدھی ہے میں ستی بہی ہاں اد رات دا ویلا ہے رات ڈھلیے میں ڈٹھا کیے ایک فصیح و بلیغ باغ ہے اور باغ دے درمیان ایک تخت لگا ہویا ہے اور تخت دے اتے میں بیٹھی ہاں اس باغ دے چگردوں کوئی مٹی گارے دی دیوار نہیں نور دی دیوار ہے آدھی میں سوچ دی رہی ہاں اتنا حسین و جمیل باغ میں پہلے ویکھیا نہیں بی بی آدھی ہے کہ میں جس لئے خواب ویکھیا ہے تے میں ارادہ کیتا ہے کہ اتنا خوبصورت جو باغ ہے میں دی سیر کیوں نہ کراں میں ذرا چل کے ویکھاں دے کیوں نہ بی بی آدھی ہے جدن میں پہلا قدم چاہیا ہے ایک غیب چو آواز ہے یہ حسبی اللہ میں دوجا قدم چاہیا ہے آواز ہے یہ بسم اللہ میں تیسرا قدم چاہیا ہے آواز ہے یہ ماشاءاللہ میں چوتھا قدم چاہیا ہے آواز ہے یہ سبحان اللہ توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے فرمایا جدن میں قدم چاہیا ہے تے آواز آئیے بی بی آدھی میں سوچن لگ پئیاں ایک کون ہستیاں نے جیڑیاں میرے استقبال چاہیاں کھڑیاں نے اس ویلے ملکہ وفا دیئے کہ آمن علیاں ہستیاں ذرا اپنا تعارف کراؤ کہ میرے تو آمن تو پہلے میرے استقبال تساں کھڑیاں ہو اپنا تعارف کراؤ تساں کون ہو پہلی مستور دی آواز آئیے بشریت دی ماں آدم دا حرمہ نام میرا حو ہے دوسری مستور دی آواز آئیے فرمایا کہ میں نام میرا مریم عیسیٰ نبی دی میں ماں ہاں اور تیسری مستور دی آواز آئیے نام میرا آسیہ ہے مزائم دی دھیاں قرآن اچ میرے قصیدے نے
تیسری بی بی دی آواز ہے یہ نا میرا کلثوم ہے موسیٰ نبی دی سکی بہنا بی بی آدھی میں پریشان ہو گئیاں ایڈیاں عظمت آلیاں بی بیاں ایڈیاں قداور شخصیتاں میرے استقبال واسطے آئیاں کھڑیاں ہو ملکہ وفا پوچھیا کیڑے ویلے دیاں آئیاں کھڑیاں ہو چاوے چارے مستوراں آدیاں نے آئیاں تے کافی دیر دیاں کھڑیاں لیکن ساڑی ایک مخدومہ سین ہے جیڑی اس باغ دے وچ دوسرے تخت بے کے توڑا انتظار کر رہی ہے انہاں سان حکم دیتا ہے میرے آمن علی مہمان دا استقبال کرو تو جو فرما رہے گا اس ویلے اے لے کے آئیاں نے ملکہ وفا دیئے میں ڈٹھا کیے کہ نور دا تخت ہے یمنی ہیرو جوارات نال لدیا ہوئے ہے ہر پاسے ہیرو جوارات نال جڑے ہوئے ہے اتے مخدومہ سین بیٹھی ہے اس ویلے ملکہ وفا دی جدہ میں قریب آئیاں نا تے میں حیران رہ گئیاں میرا دل کیتا ہے جو میں جھک کے مخدومہ دے قدمہ تے ہاتھ لاواں کوئی ایڈی کریم تے لجپال پیو دی دھی آئی جدہ میں جھکیاں اس میرے ہاتھ چانپے نے اپنے گل نہ لا کے میری پیشانی تے بوسہ دے کے آدیئے امرأ القیس دی دھی مبارک ہوئی آج تو بعد تو بطول دی نوح بڑھ گئی ہے تو بطول دی نوح بڑھ گئی ہے اس ویلے آدیئے میں پریشان بھی ہوئیاں میں حیران بھی ہوئیاں کہ ایڈی عظمت علی بی بی جس دیاں کنیزہ اس شان دیاں مالک نے اللہ جانے ہو آپ کس عظمت دی مالک ہونی ہے تو جو فرما رہے ادھر بنوا رہے اس ویلے ملکہ وفا دیئے مخدومہ ذرا اپنا تعارف کراؤ نالے اے دسو میرا سرتاج کون ہو سی اس ویلے بی بی فرمایا میں آخری نبی دی اکلی دھیاں اکلی دھیاں فرمایا قصادی میں مالکاں پنج تن دی انجمن دی صدر نشینہ فرمایا حسن تے حسین اے میرے فرزندن اور فرمایا حسین او ہستی ہے کہ جس نو چکیاں پی پی کے میں آپ پالے ہے فرمایا تیری شادی میں اپنے چھوٹے پوتر حسین دے نال کرساں فرمایا جو کچھ ویکھئے ہی نا اے جتنی سلطنت اقتدار ویکھئے ہی فرمایا اے حسین دی ساری جاگیر نہیں اے تھوڑا جیا چھوٹا جیا جز تے حصہ ہے چھوٹا جیا ٹکڑا ہے فرمایا قدن آسن حسین فرمایا تو جا کے اپنے والدین نو خواب دس تے میں حسین نو حکم دینیاں بہت جلدی حسین توڑے گھر پہنچنا لینے توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے بہت جلدی جناب حسین آمنا لینے بس شریف ہو جناب حسین علیہ السلام دی برات تیار ہوئی جناب حسین نے کائنات دہا دی کائنات عالم حسین دی خوشی جنت دے رضوان منا رہے نے حوران جنت نے سیرا گایا اور رضوان جنت کمی بن کے حسین دے مہمانان کھانا کھوا رہے نے گروہ بنو ہاشم دے وچ جناب حسین دی بارات تیار ہوئی نماز ظہر پڑھ کے جناب حسین دی بارات ٹری ہے میں بہت جلدی کر رہے ہیں بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے سارے صاحبان ایک صلوات پڑھو بھئی صلوات سارے مل کے پڑھو انجی مٹھی صلوات نہ پڑھو صلی اللہ محمد جناب حسین دی برات چلی نماز ظہر پڑھ کے نماز مغرب دے ٹائم امرأ القیس دے گھر پہنچی امرأ القیس نے اپنے جتنے بھی سردار آن قبائل دے انہوں نے اکٹھا کر کے جناب حسین دی بارات دا استقبال کیتا ہے جناب حسین دی برات بیٹھی ہے رسم نکاح منعقد ہوئی ہے محفل پھر انواع و اقسام دے کھانے پیش کیتے نے جدن جناب حسین دی برات ٹرن لگی ہے نا جناب حسین دی برات ٹرن لگی